آج تک 15 سالوں کے اندر دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن میں کبھی الیکشن نہیں ہوا. حتی الوسع کوشش کی گئی الیکشن کو روکنے کی، وہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے الیکشن کمیشن کو. آج یا تو آپ خدمت کریں، نہیں کرتے تو ان کو آنے دیں جو خدمت کر رہے ہیں. آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے جس نے یا جنہوں نے اس انڈسٹری کی خدمت کی ہے. ہمارے ساتھ خدمت کرنے والے لوگ ہوں گے اور وہ لوگ ہوں گے جو دوڑ بھاگ کر سکتے ہیں اور دوڑ بھاگ کرنے والے ہوں گے. آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ. سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں اس لاہور شہر کے اندر اگر کوئی انڈسٹریل ایریا ہے تو وہ دروگا والا ہے. آفس بیررز آپ کے آگے، لیڈرشپ آپ کی چیمبر میں موجود ہے، بتائیں کام کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں؟ تاجروں کی خدمت ہو رہی ہے یار، نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے الیکشن کے اندر بھی پیافی سامنے نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ. لاہور چیمبر آف کامرس میں دیوانوں کے چاہنے والوں کا راج رہے گا یا یہ سرکار تبدیل ہوگی؟ منڈی باولدین کی بات کریں تو 100% وہی گروپ آئے گا. تینوں سیٹوں پہ آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. لاہور از اے ڈفرنٹ سٹوری. لیکن مجھے اور بھی کوئی بیاف ہے. ہم نے پڑھا ہے، سنا ہے کہ صوفیہ آئے، انہوں نے بم ڈیفیوز کر دیے یا اس کو پکڑ لیے، تباہی کم ہوئی. کیا ایسے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں؟ اور غزہ پر بھی کمنٹ کرتے ہیں. اتار تو اللہ فرشتے بھی دیتا ہے. بدر میں آپ نے دیکھا فرشتے اترے ہیں. 30 کروڑ لوگ رہتے ہیں، 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں. روز کا 1 روپیہ سائڈ پہ کرو تو 25 کروڑ روپیہ بنتا ہے. اسرائیلی کسی پروڈکٹ کو کھانا جرم ہے، اس کو پینا جرم ہے. وہ ہمارے بزرگوں کی ٹانگیں کاٹ ہی رہے ہیں نا یار. ہم پھر بھی ان کے برگر کھا رہے ہیں. تو بھائی خدا کا واسطہ یہ کام بند کرو. ان پروڈکٹس کا، ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنی آواز اٹھائیں تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے کان میں جا کے تو یہ کھڑکے اور کچھ تو تکلیف ہو. ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا اس سے بڑا ظلم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں عبدالحنان چودھری، PNN ڈیجیٹل میڈیا ٹی وی سے. لاہور کے صنعتی زونز صوبائی دارالحکومت کی ترقی و خوشحالی کے لیے جہاں اہم ترین رول رکھتے ہیں، وہیں پاکستان بھر کے کاروباری، اقتصادی، صنعتی امور میں بھی ایک اپنا انتہائی کلیدی کردار رکھتے ہیں. پاکستان کی معیشت کے لیے لاہور کے انڈسٹری زونز کا بہت اہم رول ہے اور دروگا والا انڈسٹری زونز جو ہزاروں کی تعداد میں انڈسٹریز کا ایک کلسٹر ہے، جس میں ہزاروں صنعت کار لاہور چیمبر آف کامرس، پھر فیڈریشن، پھر پاکستان کے دوسرے اقتصادی صنعتی فورمز میں اپنی اہلیت، صلاحیت اور قابلیت کا ہمیشہ لوہا منواتے ہیں. آج ہم موجود ہیں ایگزیکٹو کمیٹی ممبر دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن، چیف ایگزیکٹو ڈولفن اسٹیل اینڈ اسٹیل پائپس رمیز دیوان صاحب کے ساتھ. رمیز دیوان صاحب اس وقت دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے جو الیکشنز چل رہے ہیں اس کے ایک روح رواں ہیں اور دن رات ان تک محنت بھی کر رہے ہیں. الیکشن کی آمد ہے، آگے چل کے ساری چیزیں اناؤنس ہو جائیں گی اور آپ کو ہماری سکرین پر نظر آنا شروع ہو جائے گا. آج ہم رمیز دیوان صاحب کے ساتھ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کے الیکشن اور اس کے ساتھ ساتھ لاہور کے اقتصادی صنعتی حالات، چیمبر آف کامرس کے بارے میں اور غزہ فلسطین کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے. دیوان صاحب، وقت دینے کا بےحد شکریہ. دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن جو آپ کے دل کے بہت قریب ہے، جس کے آپ اسی ممبر بھی ہیں، الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اس کے کب الیکشن کروا رہے ہیں اور کس طرح الیکشن ہو رہے ہیں، ذرا دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں. بہت شکریہ حنان. پہلے تو آپ کا شکریہ، آپ لوگ تشریف لائے اور ہمیشہ کی طرح وقت دیا. اچھا، ایسے ہے کہ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن بیسیکلی یہ جو ایسوسی ایشن ہے یہ ٹوٹلی انڈسٹریز آف دروگا والا کے لیے معرض وجود میں آئی تھی بیک ان تقریباً کوئی 15 سال پہلے. اب ایسے ہے کہ آج تک 15 سالوں کے اندر دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن میں کبھی الیکشن نہیں ہوا. یہ کلسٹر چھوٹا نہیں ہے. یہ کلسٹر تقریباً اس ٹائم آج جس وقت ہم بات کر رہے ہیں تو کم و بیش 2200 انڈسٹری اس کے اندر فال کرتی ہے اور لاہور کا سب سے پرانا انڈسٹریل ایریا ہے. بیسیکلی یہاں پہ کاٹیج اور SMEs کی بھرمار ہے. مشروم انڈسٹری ہے اور اب تو اس طرف نئی انڈسٹری بھی، خیر اب ISO رجسٹرڈ انڈسٹریز بھی اس طرف بہت زیادہ آ چکی. اب ایسے ہے کہ ظاہری بات ہے جب کسی چیز کا حجم بڑھتا ہے تو پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں. لیکن مجھے
نہیں پتہ تھا جس وقت ہم نے یہ علم اٹھایا کہ یہاں پہ الیکشن ہوں کہ دس ول بی مطلب یہ اتنا زیادہ مشکل کام ہوگا جتنا کہ مشکل یہ ہوا. ہمیں نہیں پتہ تھا کہ جن کو کہ جو آ کے اقتداروں کے اندر بیٹھے ہیں اور جو بانیان ہیں ایسوسی ایشن کے وہ ہمیں الیکشن میں جانے ہی نہیں دیں گے. حتی الوسع کوشش کی گئی الیکشن کو روکنے کی. وہ تو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے الیکشن کمیشن کو, چیف الیکشن کمیشنر جناب میاں اکرم صاحب کو, جناب دونوں ممبران ملک ندیم صاحب اور میاں شفیق صاحب کو, جن کی محنت کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ آ گئے کہ ووٹر لسٹ مکمل ہو گئی. عجیب بات یہ تھی کہ الیکشن کے لیے جو دوسرا بانی گروپ ہے وہ الیکشن کے لیے, ہمارے گروپ کا نام میں واضح کر دیتا ہوں کہ ان کے گروپ کا نام بانی گروپ ہے, ہمارے گروپ کا نام خدمت گروپ ہے. اچھا بات یہ تھی کہ ہمیں نہیں علم تھا کہ ہرڈلز بھی وہ لوگ یعنی پریشانیاں بھی وہ لوگ خود ہی بنا رہے تھے, اور الزام بھی یہ کہ ڈیلے ہم کر رہے ہیں الیکشن. مطلب بڑا عجیب سا بیانیہ انہوں نے بنایا. بہرحال بات یہ ہے کہ ہم سمجھتے ہیں وہ بھی ہمارے کاروباری ہماری اس انڈسٹریل ایریا کا حصہ ہیں اور ہم ان کی عزت اور احترام میں کوئی وہ نہیں کرتے. لیکن بات یہ ہے کہ آج یا تو آپ خدمت کریں, نہیں کرتے تو ان کو آنے دیں جو خدمت کر رہے ہیں. دروگا والا اونرز ایسوسی ایشن کے جتنے ووٹرز ہیں, رجسٹر ووٹرز جو اس لسٹ کے مطابق ہیں, ان سب کو پتہ ہے کہ کس نے خدمت کی ہے. اور میں ان سب کے سامنے ہاتھ باندھ کے عرض کرتا ہوں, دیکھیں آپ نے ووٹ اس کو دینا ہے جس نے یا جنہوں نے اس انڈسٹری کی خدمت کی ہے. 15 سال کے اندر یہ جو پچھلے 2 سال 3 سال 4 سال گزرے ہیں تو لوگ جاننا شروع ہوئے دروگا والا انڈسٹری اونر ایسوسی ایشن کو. اگر شبان صاحب نے جس طریقے کی انت تک محنت کی ہے وہ نہ کرتے تو میرا نہیں خیال تھا کہ دروگا والا انڈسٹری اونرز ایسوسی ایشن کا وہ نام ہو سکتا جو اس وقت نام ہے. جس وقت میں اور آپ بات کر رہے ہیں, دروگا والا انڈسٹری اونر ایسوسی ایشن کا کاروباری حلقوں کے اندر یہ عالم ہے کہ 2 ای سی ممبرز اس ایسوسی ایشن سے بیٹھے ہوئے ہیں لاہور چیمبر کے اندر, جو کہ ایشیا کے بڑے چیمبرز کے اندر موجود ہے. تو اب بات ایسے ہے چوہی صاحب کہ میں تھوڑا سا لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ کسی پریزیڈنٹ, چیئرمین یا سیکٹری کا الیکشن نہیں ہو رہا. یہ الیکشن ہو رہا ہے ایگزیکٹو باڈی کا. جی 20 لوگ ہم نے کھڑے کیے ہیں, 20 لوگ وہ کھڑے کریں گے انشاءاللہ. آنے والے چند دنوں میں آپ کو اور واضح کر دوں گا کہ کون لوگ ہیں جو کو ظاہری بات ہے. اب انشاءاللہ تعالی میں پھر خراج تحسین پیش کرتا ہوں چیف الیکشن کمیشن صاحب کو کہ جن کی انتھک محنت کی وجہ سے, اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ نیوٹرل بندہ نہیں دیکھا جی میں یہ نہیں کہتا کہ اس نے, ہم تو بات کر رہے تھے رائٹ کی, اس نے رائٹ کا ساتھ دیا. اس نے کہا ہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے, جو ہے وہ ہر چیز میرٹ پہ ہونی چاہیے. ہم تو ہمیشہ سے کہتے تھے میرٹ کے اوپر کرو. بھئی آپ فیورزم کو ختم کریں نا, تو آپ کو انشاءاللہ تعالی نظر 4 دنوں کے اندر آپ کو یہ چیز پتہ لگ جائے گی کہ ہمارے کون سے چہرے ہیں جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں. اور آپ دیکھیں گے کہ ہم لوگوں نے جس چیز کو اپنا منشور بنایا ہے کہ ہمارے ساتھ خدمت کرنے والے لوگ ہوں گے, اور وہ لوگ ہوں گے جو دوڑ بھاگ کر سکتے ہیں اور دوڑ بھاگ کرنے والے ہوں گے. آپ کو نظر آئیں گے وہ لوگ. آپ یقین کریں کہ مجھے نہیں پتا کہ دوسری پارٹی نے کس طریقے سے اپنے کینڈیڈیٹس لینے ہیں یا لیں. ہم نے جس طریقے سے کینڈیڈیٹس, ہمارا جو کرائٹیریا رہا ہے وہ یہی رہا ہے کہ ہر ایریا سے ریپرزنٹیٹیو ہونا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے اس رات کو خواب آئے اور صبح اٹھا کے ایک بندے کو ای سی ممبر بنا دیا جائے. یہ طریقہ کار غلط ہے. دروگا والا ایسوسی ایشن یا دروگا والا کا جو کلسٹر ہے وہ چھوٹا نہیں ہے. سب سے زیادہ اگر انڈسٹری کے جتنے لوگ ہیں, مسائل اگر کسی کے ہیں تو وہ دروگا والا کے ہیں. دیکھیں میں ریپرزینٹ تو تمام انڈسٹری کو کرتا ہوں, لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کیوں کہ یہاں پہ کوئی پراپر گورنمنٹ کی طرف سے نہ تو کوئی انفراسٹرکچر دیا گیا, نہ کوئی پراپرلی کوئی صحیح طریقے سے انڈسٹری کو کوئی بجلی فراہمی دی گئی, کوئی صحیح طریقے سے کوئی پانی کا معاملہ دیا گیا. یہ تو بیسیکلی اس کی وجہ ہے پاکستان بننے سے پہلے یہاں پہ انڈسٹریاں لگی ہیں. پھر ظاہری بات ہے کہ لیکن گورنمنٹ نے بہرحال
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ تکلیف میں اور دکھ میں اس لاہور شہر کے اندر اگر کوئی انڈسٹریل ایریا ہے تو وہ دروگا والا ہے. اس کے مسائل کو سمجھنا اور حل کرنا بہت ضروری ہے. یہ صرف گٹر کے ڈھکنوں والا چکر کوئی نہیں ہے. یہاں پہ پراپر کام ہونے کی صحیح طریقے سے ارباب اختیار کا دھیان کروا کے یہاں کام کرانے کی خدمت کرنے کی ضرورت ہے. یہاں پہ جو ایک سیلف پروجیکشن اور جو جس کو آپ کہتے ہیں کہ میں اس کی ماں ہوں اور میں اس کا باپ ہوں، اس کی ضرورت نہیں ہے. یہاں پہ ضرورت ہے کام کی. کام کرنے والے ہیں، بے شک وہ ہیں، وہ بھی میرے بڑے ہیں، بے شک یہاں سے آئے، لیکن مجھے اس انڈسٹری کی خدمت کی ضرورت ہے. یہاں پہ کام کی ضرورت ہے. یہاں پہ چیزیں صحیح ہونے کی ضرورت ہے. الیکشن لاہور چیمبر آف کامرس تھا اس سے پہلے، اس الیکشن سے چند ماہ پہلے. اس میں دیوان فیملی نے اکرم دیوان صاحب کی قیادت میں بڑی انتھک محنت کی. الیکشن ڈے پر 40 لوگوں کی 40 لوگوں کی ٹیم تھی رمیز دیوان صاحب کی، اور اکرم دیوان صاحب تو اس طرح بھاگ رہے تھے جس طرح 20 سال کا نوجوان بھاگتا ہے. اتنی محنت کی. آفس بیررز آپ کے آگے، لیڈرشپ آپ کی چیمبر میں موجود ہے. بتائیں کام کر رہے ہیں اور کیسا کر رہے ہیں؟ نان کام تو دیکھو کر رہے ہیں، تو بیٹھے ہیں اور کام کر رہے ہیں اور اچھا کر رہے ہیں. اور مجھے تو یہ میرے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے پریزیڈنٹ صاحب جیسے ہی آئے ہیں اور سب سے زیادہ ممبرشپس ان کی ہی دور میں ہو رہی ہیں، تو ہمیں تو بڑی خوشی ہے یار. ہمیں تو نظر آ رہا ہے لوگ جاتے ہیں، مسئلے مسائل ان کے حل ہو رہے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھ لیں کہ ہمیں تو یہی چیز نظر آتی ہے کہ کوئی دوست بھائی جاتا ہے تو فون کرتے ہیں تو پریزیڈنٹ صاحب بڑی آؤ بھگت بھی کرتے ہیں، بٹھاتے بھی ہیں، اور جتنا ہو سکتا ہے اس کا کام بھی پراپر ہوتا ہے. اور تاجروں کی خدمت ہو رہی ہے یار، نظر آ رہی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے آنے والے الیکشن کے اندر بھی پیاف ہی سامنے نظر آئے گی آپ کو انشاءاللہ. 225 ٹریڈ باڈی ایکٹ جو ابھی گورنمنٹ کرنے جا رہی ہے، جس میں تمام ٹریڈ باڈیز کی جن کا ٹینیور 2 سال بھی ہے، 2 سال کا مینڈیٹ لے کے آئی ہیں باڈیز، ان کو 1 سال کا کر دیا جائے گا، جس میں چیمبرز بھی ہے، دوسری ٹریڈ رجسٹرڈ آرگنائزیشنز بھی ہیں. بات یہ ہے کہ معیز اللہ دیوان صاحب آپ کے بزرگ پریزیڈنٹ منڈی بہاؤدین چیمبر آف کامرس، وہ بھی اس پریس کانفرنس میں موجود تھے جو لاہور چیمبر آف کامرس میں ہوئی، جس میں چیف آرگنائزر میاں انجم نثار کو تمام ٹریڈ یونینز نے بنایا. بات یہ ہے کہ اب نیکسٹ ایئر منڈی بہاؤدین کے چیمبر پر دیوانوں کا راج رہے گا اور لاہور چیمبر آف کامرس میں دیوانوں کے چاہنے والوں کا راج رہے گا، یا یہ سرکار تبدیل ہوگی؟ اس بارے کچھ بتائیں. بڑا سخت سا سوال کر دیا حنان صاحب آپ نے. بات ایسے ہے، راج تو اللہ کا ہے، بندے کا راج تو نہیں ہو سکتا. لیکن منڈی کے حد تک آپ بات کریں تو دیکھیں، آپ نے ان کو تعارف کروایا کہ وہ صدر منڈی چیمبر آف کامرس ہیں، وہ صدر انجمن تاجران بھی ہیں وہاں پہ. تو بات ایسے ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے اور مجھے یقین ہے، بلکہ کیونکہ وہاں کو میں ان کے جو معاملات ہیں وہاں پہ بڑی کینلی آبزرو کرتا ہوں، بڑے اچھے طریقے سے نظر آتی ہے وہاں پہ بات کہ ان کا یہی گروپ آئے گا. ظاہر آپ کو پتہ یہ کوئی اجارہ داری تو نہیں، دیوان فیملی کی اجارہ داری یا شیخ برادری کی اجارہ داری یا کسی بھی برادری کی اجارہ داری کسی بھی جگہ پہ غلط ہے. میں اس چیز کو اچھا نہیں سمجھتا، ماروثیت. ہاں لیکن لوگ ہم سے محبت کرتے ہیں اور شاید اسی وجہ سے کرتے ہیں. ہاں انشاءاللہ تعالیٰ گروپ وہی آئے گا. منڈی بہاؤدین کی بات کریں تو 100% وہی گروپ آئے گا. تینوں سیٹوں پہ آپ کو وہی لوگ نظر آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. وہی لوگوں سے مراد ہے، وہی گروپس نظر آئیں گے. ظاہری بات ہے جب آپ نے الیکشن کنٹیسٹ کرنا ہے تو پھر چیزیں تو پھر اوپر نیچے ہوتے ہیں. انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ نظر آتے رہیں گے. وہ ویسے مطلب الحمدللہ منڈی کے اندر، منڈی بہاؤدین کے اندر ہماری صرف کاروباری حلقے ہی نہیں، جرنل اس کے اندر بھی الحمدللہ ہمارے بزرگوں کی ایک بہت لمبی چوڑی سسٹم ہے. دیوان مشتاق صاحب ہیں، دیوان مشتاق صاحب نے منڈی بہاؤدین کی خدمت کی ہے. چلڈرن ہسپتال تک دیوان صاحب نے وہاں پہ بنوایا. پھر منڈی کے بالکل ہی آپ دیکھیں منڈی بہاؤدین آج اور منڈی بہاؤدین آج سے کوئی 50 سے 30-40 سال پہلے زمین آسمان کا فرق ہے. تو لوگ ہمیں پسند کرتے ہیں وہاں پہ اور لوگ ہم سے پیار کرتے ہیں وہاں پہ، اور آپ کو وہ نظر آتا رہے گا پیار لوگوں کا. یہ منڈی کی حد تک بات کر رہے ہیں. لاہور چیمبر بڑا چیمبر ہے سر، اور یہاں پہ چیزیں کس وقت کیسے تبدیل ہو جاتی ہیں اس کا تو اندازہ نہیں لگایا جا سکتا. ہاں میں ایک پیافین ہوتے ہوئے یہ بات ضرور کہوں گا
مجھے تو پیاف ہی نظر آ رہی ہے. اور ہاں باقی آپ کو یہ پتہ ہے کہ یہ کس طریقے سے یو ٹرن لے جائے. رات کو سوچ رہا ہوتا ہے کہ یار میں تو جیت گیا ہوں, اور صبح اٹھتا ہے تو پتہ ہی نہیں لگتا کیا ہوتا ہے. تو لاہور از اے ڈفرینٹ اسٹوری. لیکن مجھے اور بھی کوئی پیاف ہے؟ میں اور کسی پیاف کو نہیں جانتا. میں میاں انجم نثاری کی پیاف کو جانتا ہوں. اور یہ بات تو ہم نے, آپ کو پتہ ہے, آپ نے کتنی دفعہ سے آپ نے اچھا مذاق کیا ہے, مجھے پسند آئی ہوگی بات. پر میں ایک ہی پیاف کو جانتا ہوں جس پیاف کی بنیاد میاں انجم نثار نے رکھی, اور وہی پیاف ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ 4 دن پہلے کوئی بندہ اٹھے اور اٹھ کے, مثال میری کمپنی ہے ڈولفن ہے, وہ 4 دن بعد کوئی بندہ اٹھے اور کہ میری کمپنی نہ میں لڑتے رہو کوئی بات نہیں. لیکن ایسے نہیں ہوتا. پہلے بھی معاملات کیا تھے. اب اگر کوئی بندہ اٹھ کے کہے جی میں فاؤنڈر ہوں یا میں نے فاؤنڈر بنایا تھا, جھوٹ ہے نا یار, غلط ہے. یہ تو اوچھی حرکتیں ہیں. کاروباری لوگوں کو یہ حرکتیں زیب نہیں دیتی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے تو میری والی انجم نثار والی پیاف نظر آ رہی ہے. اور ان شاء اللہ وہ اب پہلے بھی لوگوں کو نظر آ رہی تھی, اب بھی نظر آتی ہے. کہیں نہ کہیں موجودگی ہماری الحمدللہ آپ کو نظر آتی رہے گی. اور مجھے تو لگتا ہے اب کہ شاید فیڈریشن کے اندر بھی کہیں نہ کہیں آپ کو ہمارے چہرے نظر آئیں گے انشاءاللہ. کہیں پریزیڈنٹ, وائس پریزیڈنٹ ان شاء اللہ تعالیٰ نظر آئیں گے انشاءاللہ. دیوان صاحب, آپ چونکہ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک نسبت رکھتے ہیں. آپ حضرت میران شاہ بھیک رحمۃ اللہ علیہ, جن کا انڈیا میں لاکھوں کی تعداد میں جن کے عقیدت مند ہیں, ان کی اولاد ہیں. فلسطین غزہ میں اس وقت جو صورتحال ہے بڑی تشویشناک ہے. لوگ سوشل میڈیا پر صوفیہ اکرام کے حوالے سے کہتے ہیں جی کہ 65 کی جنگ میں, 71 کی جنگ میں ہم نے پڑھا ہے, سنا ہے کہ صوفیہ آئے اور انہوں نے بم ڈیفیوز کر دیے یا اس کو پکڑ لیے, تباہی کم ہوئی. کس طرح کا یہ لوگ کیوں اس طرح کی بات کر رہے ہیں, اور یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کیا ایسے واقعات ماضی میں ہوئے ہیں؟ اور غزہ پر بھی کمنٹ کرتے جائیں. دیکھیں واقعات تو ضرور ہوئے ہیں, اور ہمارا تو ہم تو اس چیز کو مانتے بھی ہیں اور لے کے چلتے بھی ہیں. بات ایسے ہے کہ بات یہ ہے کہ اپنے ایمانوں کے اوپر, اپنے کردار کے اوپر, اس کے اوپر توجہ دینے کی ضرورت ہے. اتار تو اللہ فرشتے بھی دیتا ہے. بدر میں آپ نے دیکھا فرشتے اترے ہیں اور اللہ نے گواہی دی ہے, اللہ کے نبی نے گواہی دی ہے. اور بات یہ ہے کہ وہ 313 کے مقابلے 1000 جو ہیں کس طریقے سے اللہ پاک نے قابض کیے, اور پھر وہیں سے اللہ پاک نے پھر کس طریقے سے علم بلند فرمایا. اصل تو پہلی جنگ تو وہی ہے نا جی, مسلمانوں, حق اور باطل کی پہلی جنگ تو وہی ہے. تو بات یہ ہے کہ فضائے بدر پیدا کریں نا جی. اگر فضائے بدر پیدا ہوگی تو فرشتے بھی اتریں گے, اور اترتے ہیں. کمزوری ہماری ہے. ان بیچاروں کا کیا قصور ہے, ان کے پاس تو نہ کچھ, جو میرے خیال ہے ان کے پاس تو پتھر آتا ہے تو پتھر بھی پھینک دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کمزوری تو ہمارے ایمانوں کی ہے, ہمارے حکمرانوں کی. دیکھو جی, میں جہاں پہ بیٹھا ہوں, جو کچھ میں کر سکتا ہوں, میرا فرض ہے کہ میں وہ کروں. اگر میرے پاس آواز اٹھانے کا حوصلہ ہے تو میں آواز اٹھاؤں. اگر میرے پاس بندوق چلانے کا حوصلہ ہے تو میں بندوق چلاؤں. اگر میرے پاس اللہ نے مجھے مال دیا ہے, میں مال سے مدد کروں, میری زبان سے کروں. میں کچھ نہیں کر سکتا, دل میں تو ایٹ لیسٹ برا جانوں. لیکن یار ایڈے بھی برے حال نہیں ہوئے ساڈے. معذرت, میری زبان پنجابی کے اندر تبدیل ہو رہی ہے کیونکہ میرے جذبات بدل رہے ہیں. بات ایسے ہے کہ اپنے ایٹ لیسٹ وہ تو کریں جو کر سکتے ہیں. آپ کم از کم وہ تو کریں نا یار. اب اتنے برے حالات نہیں ہوئے ہمارے کہ ہم صرف دل میں برا جانے. یار 10 روپے 50 روپے کچھ بھی جو بھی ہے, اتنی بڑی قوم ہے یار, 30 کروڑ لوگ رہتے ہیں, 25 کروڑ لوگ رہتے ہیں. روز کا 1 روپیہ سائڈ پہ کرو تو 25 کروڑ روپیہ بنتا ہے. تو ان کی امداد کرنی چاہیے نا. اور کس نے کرنی؟ بھائی ہیں ہمارے ہم. اور مسلمان کے بارے میں تو بات ایسے ہے کہ ایک کو سوئی چبھے نا تو وہ جو بیٹھا ہے کابل کے اندر اس کو تکلیف ہونی چاہیے. ہم کدھر رہ گئے ہیں؟ ہمیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ مار رہے ہیں, ہم مرتے دیکھ رہے ہیں, کوئی فرق نہیں پڑتا. بھائی ہے بابر, اس نے بڑی کوشش کی, بڑے معاملات ہیں, اس نے بہت کوشش کی کہ کسی طریقے سے بائیکاٹ کر بھی رہے ہیں لوگ, اچھی بات ہے. لیکن پھر بھی ہمارے حلقوں میں کچھ لوگ ہیں جو بائیکاٹ نہیں کر رہے. میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں جی, اسرائیلی کسی پروڈکٹ کو کھانا جرم ہے, اس کو پینا جرم ہے. وہ ہمارے بزرگوں کی ٹانگیں کاٹ ہی رہے ہیں نا یار. ہم پھر بھی ان کے برگر کھا رہے ہیں. اور بھائی خدا کا واسطہ یہ کام بند کرو. اپنے ایک تو دیکھیں 2 فائدے ہیں.
ایک تو اپنے پاکستانی پروڈکٹس کو کے اوپر آ جائیں, ابھی بھی آ جائیں. بہت لوگوں نے بائیک آؤٹ کیا, لیکن ابھی بھی لوگ کچھ ایسے ہیں, کیونکہ دیکھیں پروڈکٹس بک ہی نہیں ہیں نا, سیلز بڑھ ہی نہیں ہے. میں کچھ ایسے برانڈز ہیں, میں نام نہیں لیتا, میں ان کی ادھر اپنا کوئی پروموشن نہیں کروں گا, بالکل بھی نہیں کروں گا. ساتھ میں آپ کے سے جو کچھ بن پڑتا ہے یار وہ کریں. ایسا نہیں ہے کہ غزہ امداد نہیں پہنچ رہی. بھائی بابر ہے ہمارا بھائی ہے, کاروباری آدمی ہے اور پراپر امانت دار آدمی ہے, لوگوں کے جو امداد ہے وہ پہنچا رہا ہے. اور بھی بہت لوگ ہیں, الخدمت والے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں, مرکزی مسلم لیگ والے ہیں وہ پہنچا رہے ہیں. اور یار آپ سے نہیں کچھ بن پڑتا, اور بھی بہت چینلز ہیں جو پہنچا رہے ہیں. میں کوئی یہاں پہ چندہ مانگنے کے لیے بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے بھی اپنی مدد اپنی امداد وہاں پہنچائیں اور ان پروڈکٹس کا بائیک آؤٹ کریں. ضروری ہے بھائی, وہ ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمارا قبلہ اول ہے جس کی طرف وہ حملہ آور ہو گئے ہیں. اور وہ یہ دجالی فتنہ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا, یہ دجالی فتنہ ہے جس نے اپنے مشن کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا ہے. ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا. صلاح الدین ایوبی کوئی زمین پھاڑ کے نہیں نکلے گا. بھائی سارے صلاح الدین ایوبی ہو کھڑے ہو جاؤ. میں کھڑا ہو سکتا ہوں, کس طرح ہو سکتا ہوں؟ میں اپنی ذات کی حد تک بائیک آؤٹ تو کر سکتا ہوں, کروں. میں اپنی ذات تک جو امداد پہنچا سکتا ہوں پہنچاؤں. اگر میرے پاس زبان ہے تو میں ایٹ لیسٹ 4 لوگوں کو یہ تو بتا سکتا ہوں. تو یہی 3-4 کام کریں. تکلیف دہ معاملہ ہے, دل خون کے آنسو رو رہا ہے. وہ آپ نے وہ ویڈیوز اور وہ جو تصویریں آتی ہیں وہ دیکھی نہیں جاتی. وہ بچے ہیں یار, اتنے سے بچے ہیں, اور وہ ظالم بچوں کو بھی نہیں چھوڑ رہے, کسی چیز کو نہیں مان رہے. وہ سارے عالمی سینکشن سب مسلمانوں کے لیے, ان کے لیے کچھ نہیں ہے. ان عالمی عدالت نے کہا جی وہ اللیگل سٹیٹ ہے, تو کیا کر لیا اللیگل سٹیٹ؟ روز کے روز وہ جتنا ان کو اللیگل سٹیٹ بنا رہے ہیں وہ اتنے بم مار رہے ہیں. دیکھیں جی, ہوش کریں مسلمان, تمام قومیں ہوش کریں, اور ہمارے ارباب اختیار جتنے بھی مسلمان ملک کے ارباب اختیار ہیں ہوش کریں اور کھڑے ہوں, آواز دیں. بات یہ ہے کہ اگر اسی طریقے سے چلتا رہا تو ہم کدھر جائیں گے؟ ختم ہو جائیں گے. آج اربوں کی تعداد میں, شاید کل لاکھوں کی تعداد میں بھی نہ رہے. میں خدا را سب سے اپیل کرتا ہوں کہ تمام کے تمام دوست ان پروڈکٹس کا, ان چیزوں کا بائیکاٹ کریں اور اپنی آواز اٹھائیں, تاکہ کسی نہ کسی طریقے سے کسی کے کان میں جا کے تو یہ کھڑکے اور کچھ تو تکلیف ہو. مہربانی فرمائیں, توجہ دیں اس میٹر کو, عام نہ لیں, ڈیلی روٹین کا حصہ نہ بنائیں. روٹین کا حصہ اس چیز کو بنائیں کہ آپ نے آج کتنا ٹائم غزہ کے لیے, فلسطین کے لیے دیا. یہ آپ کی عبادت ہے. اپنی عبادات جو کر رہے ہیں اس وقت دعا کریں اللہ سے کہ یا اللہ اس مصیبت سے مسلمانوں کی جان چھڑوا. کشمیر بہت بڑا مسئلہ ہے, بہت بڑا مسئلہ ہے, لیکن فلسطین اس ٹائم سب سے بڑا مسئلہ ہے. اس کی طرف توجہ دیں. ظلم کی انتہا ہو گئی ہے. وہ لوگ قابض نہیں ہونا چاہ رہے, وہ لوگ ان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں ان کی قبر بھی ادھر ہی بنا کے ختم کرو. ظلم ہے یار. ظلم کے خلاف آواز نہ اٹھانا اس سے بڑا ظلم ہے. جو ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا نا, ظالم کے ساتھ نہیں کھڑا اور خاموش ہے, اس میں اور ظالم میں کوئی فرق نہیں ہے. واللہ 72 والے بنے, 72 والے بنے, 1.25 لاکھ والے نہ بنے. مہربانی فرمائیں. بہت شکریہ. 72 والے بنے, 1.25 لاکھ والے نہ بنے, حسینی بنے, یزیدی نہ بنے, یہ کہنا چاہتے ہیں رمیز دیوان صاحب. اور اقبال کہتا ہے فضائے بدر پیدا کر, اتر سکتے ہیں فرشتے اب بھی تیری نصرت کو, گردوں سے کتار اندر اب بھی. معمولات زندگی, کاروباری ہوں, صنعتی ہوں, مذہبی ہوں, سیاسی ہوں, ظلم کا کبھی نہیں ساتھ دینا چاہیے اور ظالم کے خلاف کھڑے ہونا چاہیے. اور دیوان صاحب نے جس طرح کہا کہ اگر آپ ظالم کے ساتھ کھڑے بھی نہیں ہوتے, خاموش ہو جاتے ہیں, مظلوم کا ساتھ نہیں دیتے, تو آپ ظالم کے ساتھی ہیں, آپ ظالم کی حمایت کر رہے ہیں. فلسطین کا ساتھ دیں, غزہ کا ساتھ دیں, اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور اپنے اندر جذبہ ایمانی پیدا کریں. ہم ہی سے, آپ میں سے, انہی جو مسلمانوں میں سے صلاح الدین ایوبی بھی پیدا ہوں گے, اور وہ کردار والے مسلمان موجود ہیں. جس طرح دیوان صاحب نے کہا زمین سے نہیں, زمین پھاڑ کے نہیں آئیں گے, ہم میں سے ہی آئیں گے.
جذبہ ایمانی کا ثبوت دیتے ہوئے اسرائیلی پروڈکٹس کا بائیکاٹ کریں اور فلسطینیوں کی ہر ممکن مدد کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کریں۔ عبدالحنان چودھری کو دیجیے اجازت، آپ سے ہوگی پھر ملاقات، اللہ نگہبان۔